السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر عیب دار جانور کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، جانور اپنی جیب دیکھتے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدنا چاہیے۔ ہم خامہ خواہی مسئلوں کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ جانور لے رہے لنگڑا، کسی کی دم کٹی ہوئی ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کسی کا ٹانگ سے لنگڑا ہے، تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ آپ ایسے جانور لا کیوں رہے ہو؟ اس عیب سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہم بغیر عیب دار جانور دیکھیں، جس کے اندر عیب نہ پایا جاتا ہو۔ بہت سارے حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک جانور ہے، 3 پاؤں تو زمین پر رکھ رہا ہے لیکن چوتھا پاؤں رکھ نہیں پا رہا، کیا ایسی شخص کی قربانی، ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا جانور لا کیوں رہے ہو؟ اپنی جیب دیکھتے ہوئے عمدہ سے عمدہ، خوبصورت سے خوبصورت ہمیں جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جو لنگڑا ہے اور 3 پیر زمین پر رکھ رہا ہے اور 1 پیر زمین پر بالکل رکھ ہی نہیں رہا ہے وہ، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ البتہ اگر وہ جانور، قربانی والا جانور، اگر زمین پر چوتھا پیر رکھ رہا ہے اور اتنا چل رہا ہے کہ اگر اسے دور سے چارہ دکھایا جائے تو وہ چارہ تک چل کے آ سکے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اتنا چل سکے کہ قربان گاہ تک وہ چل کر آ سکے۔ اگر وہ اتنا چل رہا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ تو یہ بات دھیان رکھنا، خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب اس طریقے سے آتا ہے تو اس کا مسئلہ یہی ہے لنگڑے جانور کا۔ باقی آپ ایسا جانور تلاش نہ کریں، جانور ایسا ڈھونڈیں جو عیب نہ ہو جس جانور کے اندر۔ لیکن خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب نکل آئے تو پہلے اپنے علماء سے، اپنے ائمہ حضرات سے، کسی سے پورا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں کہ بتائیں کہ جب نے جانور خریدا تھا تو بالکل صحیح سالم تھا، لیکن خریدنے کے بعد یہ عیب اس کے اندر آ گیا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر خریدنے کے بعد کوئی عیب آیا، مثالی طور پر لنگڑا ہو گیا ہو اور زمین پر چوتھا پیر رکھ ہی نہیں رہا ہے وہ، تو ایسے جانور کی قربانی تو نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر ہے، ان کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ اگر امیر کے پاس اگر یہ نوعیت آئی، یہ واقعہ پیش آیا کہ جانور خریدنے کے بعد عیب نکل گیا اور ایسا عیب نکلا کہ جس سے قربانی درست نہیں ہوتی، تو امیر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوسرا جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے، اللہ کی بارگاہ میں دوسرا قربان لے کر آئے اور اس کو قربان کرے اللہ کے لیے۔ اگر کوئی فقیر ہے یا غریب ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا تھا، تو غریب کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہی جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے، انشاءاللہ اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ تو یہ یاد رکھنا کہ ہمیں خوبصورت سے خوبصورت جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور عیب دار جانور سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اگر خریدنے کے بعد کوئی عیب نکلتا ہے پھر اس کی تحقیقات کریں، لیکن میں نے مسئلہ بتا دیا، اگر غریب ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے اور امیر ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔